السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ اور ہم کر رہے ہیں سورہ المدثر۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ ہم نے دو بڑے ایریاز اس میں کور کیے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لی ہے۔ جیسے گڈ اور بیڈ کی جنگ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں کیسا کردار چاہیے اور کیا خوبصورتی چاہیے، جس میں لباس بھی آ جاتا ہے، جس میں اس کے علاوہ صبر کرنا آ جاتا ہے اور اپنی پوری پرسنالٹی کو گروم کرنا آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کیریکٹر کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک انسان جو تکبر کرتا ہے، ایک انسان جو کسی بات کو ویٹیج اور ویلیو نہیں دیتا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 26 پر ہم نے ختم کیا تھا۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 27 سے لے کر 56 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تو آیت نمبر 26 پہ بات ہوئی ساؤسلیہ سقر، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا. یہ کون سا انسان تھا؟ یہ ہر متکبر انسان جو دین کی بات کو ویٹیج اور ویلیو نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھتا نہیں، دیندار لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اور اگر ہم اس دور میں چلے جائیں تو اشارہ ہے اس ایک ایسے شخص کی طرف جو کہ بہت ہی ظالم اور متکبر تھا، اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے ولید بن مغیرہ، جو کہ بہت بڑا سردار تھا، لیکن اس کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ یعنی اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، پوری کمیونٹی میں ایک انفلوئنسر ہے، لیکن ایک لاجیکل ایک صحیح بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 تو پھر کیا بتایا گیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ یہی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں جیسے تھوڑا بہت کچھ ہو گیا اور بس اس کے بعد انسان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، انسان فارغ ہو جائے گا اور انسان اپنی زندگی دوبارہ سے ویسے گزارے گا. اب دیکھیں دنیا میں بہت سے افراد جو ہوتے ہیں وہ کیوں جرائم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بچا لے گا، ہم بچ جائیں گے، ہم چھٹ جائیں گے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. بچے بھی جب غلطیاں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ قسمیں وعدے کھا کر والدین کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، لیکن جب غلط کام کرتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ دے آر ٹو اوور کانفیڈنٹ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے. دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے لیکن آخرت میں تو پکڑ ہے ہی ہے. تو یہاں جہنم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 28 میں اور اس سے آگے کی چند آیات میں اس کی پوری ڈسکرپشن دی گئی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ وہ چھوڑتی ہے. یعنی انسان کہیں کا نہیں رہتا، نہ جیتوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے. اس قدر ایک مشکل سینیریو وہاں پہ ہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 29 میں آ رہا ہے کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے اور احادیث سے ہمیں مزید ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں جہنم کے بارے میں کہ جہنم کیسی ہے. لیکن اصل بات جو یہاں سمجھنے کی ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی گیم. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم بہت کیجولی لیں. یعنی آپ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت کیلکولیٹڈ مووز وہاں پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ ہائی سٹیک سچویشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مفادات پہ بہت بری زد لگ سکتی ہے، وہاں پہ ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ اگر جہنم کی ہم اس کی جو ایک حیثیت ہے اور اس کا جو وہاں پہ سسٹم ہے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہی ہم محتاط ہوں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 19 فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بات آئی ہے. لیکن جن لوگوں کے دل اور دماغ اور سوچ میں فطور ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ وہاں پہ جب بہت سے افراد جو تھے انہوں نے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے یہ والی آیت سنی اور یہ والی بات سنی، تو بجائے اس کے کہ اس کا امپیکٹ لیتے، سوچتے کہ اتنی خلقت نے جو گناہ کر رہی ہے، جو غلط کام کر رہی ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے. پھر یہ کہ جہنم کا عذاب جو ہے اس کی شدت دنیا کے عذاب سے یا دنیا میں جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے ساتھ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ 19 فرشتے رکھے ہوں گے وہ ان کی کیا طاقت ہوگی، کیا قوت ہوگی، کیسے وہ ان سرکش لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کی اور شرک کیا،
ان کو قابو میں کریں گے، وہ نہیں سمجھ پائے. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ 19 دیٹس اٹ، ہم تو ان کو 1-2 مکے ماریں گے اور ان کو بالکل ان کو بھی ختم کر دیں گے، ہم تو بہت زیادہ طاقتور ہیں. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں جو بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اتنا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے کہ میں جو کچھ مرضی کر لوں، جس طرح مرضی اپنی زندگی گزار لوں، جو مرضی طریقہ اختیار کر لوں. پھر آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. تو یہاں پہ صرف فرشتوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام فیصلے کرتے ہیں، یعنی وہ پروگرامڈ ہیں اس معاملے میں. ان کو کسی پہ ترس نہیں آئے گا، وہ کسی سے کوئی رشوت لے کر ان کو سنیک آؤٹ ہونے کا موقع نہیں دیں گے، کسی کی سزا کو کم نہیں کریں گے. جو ان کو بتا دیا گیا، جس کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے اسی پہ رہنا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی ایسی مخلوق کو رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اطاعت پہ ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کافروں کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ یہی بات آزمائش بن جاتی ہے. دنیا میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جب بھی دین کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دین پہ نہیں چل رہے، دین کی بات کو نہیں سمجھ رہے، تو یہی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے. وہی آیت جس سے ہم بہت امپیکٹ لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، ہم اسی کو پڑھ کے کسی نہ کسی ٹیڑھی سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے اور اہل ایمان، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان اور اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پہ اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شک میں نہیں پڑتے. شک میں کون پڑتا ہے؟ جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے. اور کافر اس وقت کیا بات کریں گے جب ان کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، بیکاز وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی ہیں، ہمیں ان کا کوئی لاجک، ان کا ریزن جو ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے؟ یعنی اب یہ والا آیت کا حصہ پڑھ کے ہم کیا یہ سوچیں اب میرا اس میں کیا قصور، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی. لیکن آپ دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو وہ انسان کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، ڈینائل میں ہے، یا وہ انسان شرک کر رہا ہے، اللہ کے برابر کسی کو لا رہا ہے، یا کسی اور پاور سے اتنا انفلوئنسڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو ویٹیج ہی نہیں دیتا. جیسے آج کل کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی، جو کہ ویسے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے فتنہ بنا دیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سائنسز پڑھتے ہیں، ایون ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں، تو ہم ان سائنسز سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ دین، مذہب اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی معرفت ہے اس کو پہنچ ہی نہیں پاتے، بلکہ اس کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم نے یہ چوائس کی تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے خود وہ راستہ اپنا گم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اس جو ایمان لاتا ہے، جو اپنے دل میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنے ایکشن کو، دل کو اللہ کی اطاعت پر جمانا شروع کر دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کام بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت والا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں پھر وہی ذکر کی بات آ رہی ہے، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات ہمیں کس لیے دے دی ہے؟ جسٹ ایز اے ریمائنڈر، کہ ہم بار بار غور و فکر کریں، سوچیں، ہم دیکھیں کہ یہی ہمارا ایمان کا صحیح امتحان ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے بچانا ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی ساری زندگی کی یہ اسٹرگل ہو سکتی ہے کہ آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی چیز پہ آپ پریشان ہیں، کبھی حقوق العباد میں ایسے معاملات الجھ جاتے ہیں کہ آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے کہاں کہاں اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ
اگر انسان اپنے آپ کو صرف کفر سے اور شرک سے بچائے، یعنی کوئی بھی مشکل زندگی میں آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سٹیٹس کو وہیں رکھے اور اپنے آپ کو بار بار اس بات کی ری ایشورنس دے، اپنے آپ سے بار بار بات کرے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگر میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے کچھ یہاں پہ جھٹکا دے کے سمجھانا چاہ رہا ہے، روکنا چاہ رہا ہے، تو مجھے کیسے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور جب ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں نا تو ہمیں ٹھک ٹھک کر کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں بات سمجھ بھی آتی ہے۔ جب ہم اپنے دل میں وسعت رکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اس مقام تک، اس ٹارگٹ تک پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں سیٹ کر کے دیے ہیں کہ مجھے کن ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بڑی اسٹرکٹ وارننگ کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور آیت نمبر 32 کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی۔ جب بھی قرآن پاک میں قسم کھائی جاتی ہے تو قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ دس از اے سیریس میٹر، اور اس بات کو ہم سب کو بھی بہت سیریسلی لینا چاہیے، بہت توجہ سے سننا چاہیے۔ اور پھر کہا گیا وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، یعنی آپ چاند کو دیکھ لیں، چاند کی مراحل کو دیکھ لیں، چاند جس طرح سے نکلتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے تمام معاملات کو کرتا ہے، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 میں فرمایا اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی ایک چاند ہے جو اپنا رول کیا کر رہا ہے، اور ایک سورج ہے، یعنی صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، اور زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں۔ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جو ہمیں بہت بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا اپنی زندگی میں، اپنے سامنے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم دنیا کی کسی بھی مثال کو دیکھ کر، یا جب صبح اٹھیں، جب ہم شام کریں، کیا ہم اپنی مرضی سے سورج کو ٹرن آف کر سکتے ہیں کہ ابھی میرا آج اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈے، تو لائٹ آف ہی رہنے دو، سورج نہ باہر نکلے؟ سورج ہماری بات سنے گا؟ سورج اس دنیا میں کوئی بھی ورلڈ پاور ہے، کوئی بھی سپر پاور ہے، کوئی بھی بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے جس نے بڑے میڈلز لیے ہوئے ہیں، جس کا آئی کیو کسی بہت ہی ہائی سیلنگ کو ٹچ کر رہا ہے، اس کی بات سنے گا؟ اس کا لاجک سمجھے گا؟ یا اسی طرح سے چاند، کیا وہ اپنے وقت پہ نکلے گا، یا ہم کہیں گے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ 14ویں کا چاند آ جائے تو وہ آج وہی نکلے، مجھے مون لائٹ اچھی لگ رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت چاند چمکے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب نشانیوں کو دیکھو، اور پھر ان کے فنکشنز کو دیکھو، ان کی فنکشنالٹی کو دیکھو۔ یعنی ہزارہ باتیں ہم ان کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے لاجک کو درست کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ جہنم جو ہے، جس کی ابھی وعید دی گئی ہے ایسے افراد کو جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرنے کی آواز آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں لڑکایا گیا تھا، اور اب یہ جہنم تک پہنچا ہے۔ یعنی ایسی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا ہم سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹا ایک معاملہ نہیں ہے۔ ہم کسی تھیٹر میں جاتے ہیں، یا ہم کوئی دنیا کی اسی طرح سے کوئی بہت بڑی کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہیں، ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ دیکھتے ہیں، یا ورلڈز لارجسٹ مال دیکھتے ہیں، یا اور اسی قسم کی کوئی ورلڈز لارجسٹ اسٹیڈیم دیکھ لیتے ہیں، اور ہم بڑا ماول کرتے ہیں، بڑا ہم ٹرپ بناتے ہیں، بڑا جا کے دیکھتے ہیں، بڑا ہم ان لوگوں نے جنہوں نے جس ملک میں یہ بنا ہو، جنہوں نے یہ کام کیا ہو، ان کو سراہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس میں چند افراد جائیں گے اور ہم جو مرضی کریں، ہم آسانی سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل آئیں گے؟ نہیں، ایسے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ انسان کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 36 کو دیکھیں، نذیر للبشر، بنی آدم کو ڈرانے والی۔ یعنی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس لیے ہے کہ انسان ڈرے، ڈر کر زندگی گزارے۔ اور یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ فوبیا والا ڈر نہیں ہے کہ ہم اتنا ڈر جائیں کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے، مجھے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اسی لیے فرمایا گیا، یعنی جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔
تو اب یہ ہماری چوائس ہوگی نا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، کس چیز کی طرف ہم توجہ دینا چاہ رہے ہیں، کس بات کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں انسان کو کہیں بھاگنا ہوتا ہے نا، آگے بڑھنا ہوتا ہے، کوئی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بہت منیمم سا سامان کیری کرتے ہیں. آپ وہ چیز لے کے جاتے ہیں، جیسے جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں صرف وہ چیز لے کے جاتے ہیں جو اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کے لیے، وہاں تک ان کو پہنچانے کے لیے کام آئے، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں کیری کرتے. اور یہی کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے. جیسے سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہاری طرف آنے والا، تمہیں نصیحت کرنے والا، تمہیں ڈرانے والا ہوں، یعنی نذیر دینے والا ہوں. واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسی ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیسی ہوگی، کس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کس چیز کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. جب بھی ینگسٹرز سے خاص طور پہ میرا واسطہ پڑتا ہے تو ان کی آنکھوں میں ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور پھر وہ مجھے پوچھتے ہیں کیا لڑکوں سے بات کرنا بہت حرام ہے، بہت برا ہے، کیا ہم سوشل میڈیا پہ صرف فرینڈ شپس کر سکتے ہیں. یعنی اندر کی آواز ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ دس از ناٹ رائٹ، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن سم ہاؤ جو سوشل پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اب کئی دفعہ آپ دیکھیں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میں سوچوں کہ نہیں ابھی ان کو اتنا علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو بات کرنے دوں، آہستہ آہستہ سمجھاؤں. لیکن کیا ہمیں کرنا ہے، یہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول تھا، نذیر مبین، ان کو بتانا ہے، ان کو ڈرانا ہے، ان کو سمجھانا ہے اور وضاحت سے بات کرنی ہے. تو اس کی وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ایک بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو پہلے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آج کل جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے بھی جو ایکسپرٹس ہیں آپ کو کہتے ہیں اپنی آئیڈینٹی وہاں پہ نہ ایکسپوز کریں، اپنے بارے میں زیادہ بات نہ کریں. اور میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ کے ارد گرد اپنے ہی اتنے پیارے ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ایکچول ریالٹی کے فرینڈس ہیں، آپ ان سے بات چیت کریں. کیونکہ جتنی آپ انفارمیشن سوشل میڈیا پہ لیک کریں گے، پاسبلٹی کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مشکلات میں پڑتے چلے جائیں گے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بھاگو دوڑو کس کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت کتنی ہے آسمان اور زمین کی طرح. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس کو کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ وہ متقین کے لیے. جیسے آپ دیکھیں کسی کے لیے بھی ہم کوئی خاص پریپریشن، خاص اہتمام کرتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے اور متقین کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 37 ہے، یہ اس میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ انسان کو جو یہ ڈرانا ہے، جب آپ کو ڈر لگتا ہے تو ہم ضرور سوچیں کہ what I have done in the past, what I am caring for the future. اچھا لوگ ڈرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر لیتے ہیں. تو اصل طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا میں نے تو پاسٹ میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، تو پھر مجھے یہی کھوجنا ہے کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وے فارورڈ کیا ہوگا. مجھے توبہ استغفار کرنی ہے، مجھے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، مجھے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، مجھے کثرت سے استغفار کرنی ہے، اور ابھی ان دس مومنٹ مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں تاکہ میرا فیوچر بھی جو آئے وہ بھی بہترین ہونا شروع ہو جائے. پھر اس کے بعد جو اور اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 38 کو دیکھیں، کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر شخص کے اعمال کے اوپر اس کا حساب ہوگا. جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ ہم اپنے ساتھ اپنے کیری کر رہے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایکسپرٹس اب اس چیز پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہماری سکن میں موجود ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اس کے امپرنٹس بن جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں بن جاتے ہیں. اب ان کو ریپروڈیوس کرنے کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو اب دیکھیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح سے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا رہے ہوتے ہیں یا زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کوئی انسان جیسے کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز اپنی گروی رکھتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے بھی جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا، اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی.
ہماری نمازیں چیک کی جائیں گی، ہمارے تعلقات کو چیک کیا جائے گا، ہمارے جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے، اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو آگ سے دور کر لے جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم ایک حدیث ہے، کیونکہ جب آپ ایسی آیات پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی دل پہ بوجھ آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں اپنے آپ کو پورا کروں۔ یعنی آپ ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ دوسرا کام جو ہے وہ آپ کا سفرنگ میں چلا گیا، وہاں سے آپ کم پڑ گئے ہیں۔ جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد جیسے سی سو کی طرح ہوتا ہے، جب ہم اپنے نمازیں اور اپنی عبادات کو درست کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی معاملات میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی جو ہماری عبادت ہے اس میں کوئی سفرنگ ہماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے اذکار، یہ اللہ کا حق ہوگا کہ ہم اللہ کی بڑائی اپنے دل میں اور اپنی زبان پہ ہر وقت رکھیں۔ پھر لوگوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم تعلقات سے گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر مجھے کسی کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہونا پڑا بات چیت میں یا اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑا تو میرے تعلقات اور بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ میری ان سے بنتی نہیں، یا کوئی فرد مجھے اتنی باتیں سنا دیتا ہے کہ میں اسی پہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ اس لیے یہ بتایا گیا کہ اصل کام انسان کو کرنے کا کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں۔ کسی کو پانی پلا دیا، راستے میں کوئی چیز غلط پڑی ہے اس کو ہٹا دیا۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ ایسی ویڈیوز آج کل بہت شیئر کرتے ہیں کہ جی کوئی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور وہاں پہ کہیں پہ کچھ غلط چیز راستے میں پڑی تھی جو رکاوٹ تھی، اور پھر ایک انسان نے گاڑی روکی اور وہ پتھر یا وہ چیز ہٹا دی راستے سے۔ اب جی لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور سب اس کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں۔ یا یہ کہ کوئی بہت ہی بزرگ انسان روڈ کراس کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے اپنی گاڑی بھی روکی، باقی گاڑیوں کو بھی روکا اور اس کو راستہ دے دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں ہے، صرف سینسٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ گھر میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ کسی کو اینک پکڑا دو، یہ کتاب جا کے رکھ دو، بیل ہو رہی ہے، والدین بزی ہیں تو جی آپ گیٹ پہ چیک کر لیں کہ کون ہے۔ کبھی کوئی بھی بزرگ آپ کہیں پہ باہر ہیں، کوئی سودے یا بیگ ہیوی اٹھا کے جا رہا ہے، آپ نے ان کی ہیلپ کر دی۔ تو چھوٹے چھوٹے کام ایسے بہت سے ہوتے ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی ہمارے اندر یہ سینسٹیوٹی ہو کہ کہیں غلط کام ہو رہا ہو تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس معاملے میں ہم محتاط بھی بہت زیادہ ہو۔ آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 39، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے۔ اب آپ دیکھیں کچھ وارننگز آئیں، جہنم کا ذکر آیا اور یہ بتایا گیا کہ بہت چھوٹے چھوٹے سمپل کام ہیں، کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، بس کیونکہ ذہن اور سوچ جو ہے وہ آپ کو ایک ایروگنس دیتی ہے، تکبر دیتی ہے، آپ کو ایگوئسٹک بناتی ہے، آپ کو انا کے پیچھے لگاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں ڈینائل ہوتا ہے بہت زیادہ، اپنے آپ کو بڑی چیز آپ سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ لیکن دائیں ہاتھ والے، اب دائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کے بارے میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ آیت نمبر 40 میں آ رہا ہے فی جنات یتساءلون، کہ وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گناہ گاروں سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کا کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، کیسے ڈائلاگ ہوگا؟ کیونکہ جو افراد جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ جہنم میں تو نہیں جائیں گے، ان کو کوئی ایسا ٹور اور وزٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ کوئی اسکرین ہے، کوئی اسکائپ ہے، زوم ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم ہے جس سے کوئی ویڈیو کال ہو رہی ہے، یہ ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور وہ وہاں پہ کیا سوال پوچھیں گے؟ مجرموں سے، عن المجرمین، وہ لوگ جنہوں نے جرائم کیے اور اب وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں آتا ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ کیونکہ ان کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ اتنی نیکیوں کے مواقع تھے صبح سے شام تک، کبھی آپ اذکار کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سیفٹی والے مواقع تھے، آپ کو کوئی بہت زیادہ اس کے لیے ڈیرنگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی آپ جنت میں نہیں جا سکے، پھر بھی آپ یہ کام نہیں کر سکے۔ یعنی یہ بات لاجک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا۔ جیسے جتنی دفعہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتی ہوں
تو ہر بات مجھے ایک گولڈن ورڈ لگ رہی ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس فارمولے پہ میں نے کام کر لیا نا جو میرے سامنے آیت کی شکل میں لکھا ہوا ہے یا حدیث کی شکل میں لکھا ہوا ہے, تو میری زندگی تو ٹرانسفارم ہو جائے گی. میں کس قدر اور بہتر انسان بن جاؤں گی. دنیا کے پرسپیکٹیو سے بھی اگر میں دیکھوں تو آخرت کے لیے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں رکھی ہیں. تو ان کے لیے بہت ہی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ بھئی کیوں, کیا کیا آپ نے, کیا ایسا آپ کے لیے ایسی مجبوری تھی, آپ گن پوائنٹ پہ کسی تھے یا بالکل ہی آپ کی عقل ماری گئی, اتنی بڑی بڑی ڈگریاں آپ کے پاس تھیں, ویسے آپ اتنی بہت ایلیکوینٹ سپیچز کر لیتے تھے, یہ بات نہیں آپ سمجھ سکے, کیا چیز آپ کو جہنم ملے گی. اب آپ ان کا جواب سنیے کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے. سورہ المدثر کی آیت نمبر 43 ہے, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. اب جواب ان کا کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نمازی نہ تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا نہیں جانتا, نمازوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو ہمارے رب نے دی ہوئی ہے, تو اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا. موت کے وقت میں بھی اس کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں. موت کے بعد بھی آپ دیکھیں سوال پوچھا جانے والا ہے نماز کا, اور آپ نماز کے اس میں کیا کریں گے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا انجام قارون, حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا, اور جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا عہد نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں کوئی ضائع نہ کیا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے انہیں ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے کچھ ضائع کیا, تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں, جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا کرتے تھے, اور آخرت کے لیے کیا ہے, یہ جنت کی کنجی ہے. اس سے جنت کا دروازہ ہم نے کھولنا ہے, اپنے لیے راستہ بنانا ہے, آسانی پیدا کرنی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نمازی نہیں تھے, حالانکہ اس سے پہلے اور بہت سی چیزوں پہ ہم نے بات کی اور بہت سے کرنے والے کام تھے. تو نماز کی بات یہاں پر کیوں خاص طور پہ کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں نماز کیا ہے. نماز ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں, ہم اللہ کو ایکنالج کرتے ہیں, کیونکہ نماز صرف اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایک قسم کے آپ سمجھیں آپ اپنی پریزنس لگا رہے ہیں, اٹینڈنس لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو خالق مانتی ہوں, میں آپ کو رب مانتی ہوں, میں مانتی ہوں کہ مجھے آپ کی اطاعت کرنی چاہیے, آپ کی اوبیڈینس میں آنا چاہیے, اور یہ جو میری عقل ہے نا, جہاں پہ میرے ایگزیکٹو فنکشنز ہیں, میں اپنا آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتی ہوں, اس کو میں آپ کے آگے جھکا رہی ہوں, میں کسی اور کے آگے نہیں سبمٹ کری. میں کتنی دفعہ نماز میں اللہ اکبر کہہ رہی ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور میں وہ تمام وہ طریقے اختیار کر رہی ہوں اور وہ تمام دعائیں مانگ رہی ہوں جس کا ریمائنڈر میری زندگی میں ہر وقت ہونا چاہیے. یہ ہے نماز. تو جب ہم اللہ کا بندہ بنتے ہیں نا, تب ہی ہم کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا وہ جو حق ہے وہ ادا نہیں کرے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ نماز کی ہم پابندی کریں, پھر ہم اپنے سجدوں کو درست کریں, پھر ہم اپنے ایکشنز کو ٹھیک کریں, پھر نماز سے غفلت نہ کریں. ہمارا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے میں بس جلدی سے نماز پڑھ کے 5 منٹ میں آتی ہوں پھر بیٹھ کے آرام سے باتیں کریں گے. نہیں, طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز کا اس کا پورا حق ادا کرنا ہے, اور ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو اپنی نماز کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں. جیسے کچھ افراد کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ صبح 9 بجے میں نے یہ کرنا ہے, پھر شام کو 5 بجے میں نے یہ کرنا ہے, اچھا ٹھیک ہے میٹنگ ہم اس وقت رکھ لیتے ہیں, ملاقات اس وقت کر لیتے ہیں, بازار ہم 3 بجے چلے جاتے ہیں. اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فجر کے بعد میں نے واک کرنی ہے, اچھا بازار جانا ہے تو ایسے کرتے ہیں عصر کے بعد چلتے ہیں. کیونکہ جب آپ کوئی بھی اپنا دنیا کا کام اس کو نمازوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے فٹ ان کرتے ہیں تو آپ ان اے وے بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے, مجھے اللہ کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. اور پھر اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے, اور نا مسکینوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے. جو اللہ کا حق نہیں دیتا پھر وہ لوگوں کے معاملے میں بھی بہت برا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں آ رہا ہے, اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کیا ہے کہ بیسیکلی جب انسان ٹائم ویسٹرز میں پڑ جاتا ہے نا,
فضول کی بحث، فضول کی ڈسکشن، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اب آپ دیکھیں اکثر اوقات ایسی ڈسکشن کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ایوری ون از ڈوئنگ اٹ، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی بات صحیح طرح سے پتہ نہیں، لیکن بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو انسان کو اس طرح کے فضول بحث مباحثے سے بچانا چاہیے، صرف جو پروڈکٹیو بات ہوتی ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی انسان خاموش رہتا ہے لیکن ادروائز وہ بہت اچھی پرفارمنس اپنی زندگی میں دے رہا ہے، تو ایون ماں باپ کو پسند نہیں آتا، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا بچہ اتنا شائع کیوں ہے، شرمیلا کیوں ہے، اس کو اوور کانفیڈنٹ یا کانفیڈنس ہونا چاہیے، بات چیت کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین کا مزاج یہ کہ اگر ہم جتنی زیادہ بات کریں گے اتنی خرابی کریں گے۔ اور پھر کیا کہا گیا، اور وہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، حتیٰ آتانا الیقین، یہ ساری زندگی گزر گئی اور موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ اور پھر آیت نمبر 49 میں کہا گیا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کیوں انہوں نے وہ جو ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا تھا اس سے منہ موڑ رہے تھے، کیوں انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو کہ درست نہیں تھے۔ کہا گیا گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے تھے، یعنی آپ دیکھیں گدھا کیا ہوتا ہے، ایک تو ویسے ہی بے وقوف ہے، اور بے وقوفی میں وہ اور بے وقوفیاں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا جو طور طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، بالکل درست نہیں ہے، پریشانی والا ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اپنے اندر ٹھہراؤ ہی پیدا نہیں کر رہے نا۔ تو یہ ایک ایگزامپل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، جو شیر سے بھاگے ہیں، یعنی جب شیر پیچھے لگ جاتا ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور کوئی آرگنائزڈ موومنٹ ان کی نہیں ہوتی۔ تو ایک انسان جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بیلنس کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتا، تو اس کا بھی یہی رویہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ پرابلم یہ ہے، یعنی کہ وہ بے تحاشا آسانیاں چاہتے ہیں، اور لیول آف ایروگنس، ان کا تکبر ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، پر پرابلم ان کی کیا ہے کہ وہ بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نہیں کوئی بات ایسی سوچنا چاہتے۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات تو یہ کہ قرآن مجید تو ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اور یہ ریمائنڈر ہمیں کیا بتاتا ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور پھر آیت نمبر 56 اس بات پہ اس صورت کو ختم کرتی ہے، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اسی لائق بھی کہ وہ بخشیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم کریں، ایک تقویٰ کا حصول اور ایک مغفرت۔ تقویٰ کیسے آئے گا، جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کریں گے، اور مغفرت ہر وقت استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک خاص کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ تو سورہ المدثر کو اگر ہم ایک دفعہ ریکیپ کریں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، ایک تو دائی کا کردار ہمیں بتایا گیا، پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو انکار کرتے ہیں دین کا، دائی کی بات نہیں سنتے، ان کے تکبر ہوتا ہے، ان کا کیا انجام ہے۔ ہمیں آخرت کی، قیامت کی کچھ ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے آپ کو اس تکبر والے رویے سے بچا سکتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب
ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة